اب آپ کے اس خطاب کے بعد جامعہ کے روح رواں ہم سب کے ہر دل عزیز ناظم محترم نازش جماعت و جمعیت آبور سلفیت صاحب زبان و قلم عظیم اور بے باک صحافی حضرت العلامہ جناب مولانا شمیم احمد خان الندوی حفظہ اللہ و تولا کا مدلل اور پرمغز خطاب سماعت فرمائیں گے۔ آپ کے محاضرے کا عنوان ہے امن عالم اور اسلام۔ آپ سے باادب گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آپ اپنا قیمتی محاضرہ پیش فرمائیں۔ ناظم محترم حفظہ اللہ و تولا۔ ٹرین سے اترتے ہوئے گر گیا تھا، چوٹ لگ گئی۔ وہ اصل میں پلیٹ فارم کے باہر ہمارا کوچ اسی کا بند پلیٹ فارم کے باہر اندھیرے میں اترنے لگا، اسی انٹرسٹی سے سمجھا پلیٹ فارم آ گیا، پیر نیچے ڈالا، سڑک سے نیچے چلا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم مہمانان گرامی، اس مجلس کے مہمان خصوصی جناب مولانا شہاب الدین مدنی، صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی کے روح رواں اور اس کے ناظم اعلیٰ، اور ایک ممتاز اسلامی محقق و اسکالر مولانا شہاب الدین مدنی، ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے اپنی شرکت سے اس مجلس کو رونق بخشی۔ اسی طرح سے جامعہ اسلامیہ دریا آباد کے سابق شیخ الجامعہ اور موجودہ وکیل الجامعہ جو یہاں پر تشریف لائے، ہمارے جو منتظمین تھے اس پروگرام کے، مولانا عبدالسمیع صاحب نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور اس کے بعد یہاں پر اپنی حاضری اور اپنی شرکت سے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، اور بہت ہی ان دونوں حضرات نے بہت ہی وقیح اور قیمتی محاضرہ ہم طلباء کے سامنے، ہمارے طلباء کے سامنے اور حاضرین مجلس کے سامنے پیش کیا۔ ہم اس جامعہ کے ذمہ دار کی حیثیت سے آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے وقت کو فارغ کیا اور اس پروگرام میں اپنی شرکت کو یقینی بنایا۔ وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، آپ میری باتیں سامعین کی اکثریت بلکہ تقریباً سب کے سب سامعین ہمارے اس جامعہ کے ہونہار طلباء ہیں اور یہاں کے اساتذہ ہیں، اور میری باتیں، میرے کلمات کو وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اگرچہ مجھے جو وقت دیا گیا ہے امن عالم اور اسلام، یہ ایک اہم موضوع ہے اور اس کے لیے کافی وقت درکار ہے کہ اسلامی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور اسلامی تاریخ کا جو تعامل رہا ہے، اسلامی تاریخ نے جو نظیریں اور مثالیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں رواداری کی، خیر سگالی کی اور امن کی بحالی کی، ان کے بارے میں اگر تفصیل سے بیان کروں، تاریخی حوالوں کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ، احادیث مبارکہ کے ساتھ، تو کافی وقت درکار ہے، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسری سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں اور اس کے بعد تقسیم جوائز کا اور اسناد کا اور شہادات کا یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے میں حتی الامکان زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ محترم حاضرین و سامعین، جیسا کہ موضوع کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اسلام اور امن عالم
اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ امن عالم کی بحالی سے اسلام کا کیا تعلق ہے، اسلام نے دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں، اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین اور اسلامی حکومتوں کا معاملہ کیا رہا ہے، ان کو اگر سمجھیں تو قرآن پاک کے اندر بے شمار آیات اس سلسلے میں موجود ہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں امن و امان قائم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ دنیا انسانی آبادی فتنوں و فساد سے محفوظ رہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے قوانین بنائے ہیں، انسانوں کو، انسانی آبادی کو ان قوانین کا پابند بنانے کے لیے ضروری ہدایات دی ہیں۔ یہ ہدایات قرآن کے اندر بھی موجود ہیں اور یہ ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، جو ماحول درکار ہے، ان میں سب سے زیادہ اہمیت امن و امان کی ہے۔ یہ کیوں کر ممکن تھا کہ جس چیز کی ضرورت سب سے زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نظر انداز کر دیتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے واضح ہدایات نہ اس دنیا میں نازل کرتا، یہ ممکن نہیں تھا۔ امن و امان کی بہت بڑی اہمیت ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کی بھوک مٹائی ہے، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا ہے اور جس نے ان کو امن کی نعمت سے نوازا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے ان کو خوف اور دہشت گردی کے دلدل سے نکال کر کے ان کے اوپر امن و امان کو مسلط کیا ہے اور امن و امان کا گہوارہ اس دنیا کو بنایا ہے۔ جو طلبہ سرگوشی کر رہے ہیں یا آواز بلند تبادلہ خیال کر رہے ہیں، ان کو میں مشورہ دوں گا کہ حال سے باہر چلے جائیں اور باہر جا کر کے اطمینان سے آپس میں گفت و شنید کر لیں، اور ضروری مشورے جو ان کے لیے اسی وقت پیدا ہوئے ہیں، کسی حال میں ایک دوسرے سے مشورہ کریں، تبادلہ خیال کریں، وہ زیادہ بہتر ہے کہ باہر جا کر کے آپس میں تبادلہ خیال کر لیں اور اس حال کے اور اس سیمینار کے، اس کانفرنس کے، دور علمیہ کے ماحول کو مقدر نہ کریں۔ میں نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑا علامہ ہوں، میری بات سننے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن جلسے اور اجلاسوں کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان آداب کا آپ کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ اپنے عمل سے، اپنے تعامل سے، اپنے کردار سے یہ ثبوت دیں کہ آپ ایک اچھے ادارے کے ہونہار طلبہ ہیں، یہ ثبوت نہ دیں کہ آپ کے بارے میں ہمارے معزز مہمان یہ تاثر لے کر کے جائیں کہ ان کو اجلاس میں شرکت کرنے کے آداب کا بھی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے قرآن پاک میں واضح ہدایات دی، اور جو لوگ اس دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں ان کے لیے سخت سزائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کی۔ امن و امان بہت بڑی دولت ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں اہل مکہ سے، مشرکین مکہ سے اور قریش سے جاری تھیں، اس وقت تک آپ کو علانیہ طور پر دعوت اسلام دینے کا قرب و جوار کے قبائل میں اور شاہان وقت اور فرما روان وقت کے درمیان اسلام کی تعلیمات کو کھلم کھلا دینے کا موقع نہیں ملا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 جانثار صحابہ کو لے کر کے سوئے مکہ روانہ ہوئے کہ وہاں پر جا کر کے عمرہ کی سعادت حاصل کریں، تو اس موقع پر کفار مکہ نے اپنی دیرینہ عداوت اور دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو مکے سے باہر روک دیا۔ اس تفصیلات ہیں، ان تفصیلات میں نہیں جانا جاتا، سفارتکاری ہے، اور اس موقع پر
कुफ़ार मक्का के कई लोग, कई सफ़रा आए और सफारत कारी के कई मराहिल तय हुए, और बाद में हज़रत सुहैल इब्न अमर जो बाद में मुसलमान हुए वो काफिरों की तरफ से नुमाइंदा बन करके आए। और उसके बाद जो सुलह की शरायत तय हुई, जब हज़रत सुहैल इब्न अमर जब आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम्हारा मामला आसान कर दिया गया है। नाम का बहुत असर पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब सुहैल आए हैं, तुम्हारा मामला आसान हो जाएगा। लेकिन सुलह की जब शरायत तय होने लगी तो काफिरों की तरफ से बहुत कड़ी शरायत थी। उनमें से एक शर्त ये थी कि इस साल सारे मुसलमान वापस चले जाएं और यहाँ उम्रा करने की हम उनको इजाज़त नहीं देंगे, अगले साल आएँ और उम्रा अदा करें। जाहिर है कि वो ज़माना ऊँटों पर सफ़र का ज़माना था, ऊँटों और घोड़ों पर सफ़र का ज़माना था। 450 किलोमीटर का सफ़र तय करके एक बड़ा गिरोह साथ में ले करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से मक्का तक आए थे और वहाँ तक पहुँच चुके थे, और फिर वापस 450 किलोमीटर का सफ़र तय करके वापस जाएं। 900 किलोमीटर का सफ़र उनका आज़ाद रहा और सारी मशक्क़त ये सब रायगा चली जाए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहील हुज्जत और बेचूचरा उनकी शर्त को तस्लीम कर लिया। एक शर्त यह थी कि एकदम यकतरफा शर्त थी जो काफिरों के हक़ में थी और बज़ाहिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो सारी शराइत थी, सारी शराइत मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपनी सुलह जोई का कैसे आ सकता। फिर वो जब कोई मुसलमान हो गया तो उनको मक्का में लगने का क्या जवाब था, उनको मदीना जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए, और भी ऐसी कड़ी शराइत थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी शराइत को बेचूचरा तस्लीम कर लिया और सुलह का निफाज हो गया। उसी मौके पर जो सुलहनामा अभी लिखा भी नहीं गया था या लिखा जाना शुरू हुआ था, उस पर दस्तखत नहीं हुए थे फरीक़ैन के। हज़रत सहल इब्न उमर के साहिबजादे अबू जंदल वो बेड़ियों में जकड़े हुए वहाँ पर आए, हथकड़ी लगी हुई और बेड़ियों में जकड़े हुए आए, और मुसलमानों के दरमियान उन्होंने अपने आप को डाल दिया और कहा कि मैं इस्लाम ले आया हूँ, मुझे कबूल कर लीजिए और मदीना में रहने की इजाज़त दे दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरह से दरख्वास्त की सुहैल इब्न उमर से कि इनको हमारे साथ जाने की इजाज़त दे दो। उसने कहा नहीं, हम नहीं मानते हैं उस वक्त तक जब तक आप इनको हमें वापस नहीं करेंगे। ये पहला आदमी है जिसके वापस करने के आप पाबंद हैं हमारी शराइत के मुताबिक। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई आजिज़ी के साथ इस्तिदा की, अरे मेरी खातिर इसको छोड़ दो। कहा हरगिज़ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 मरतबे कहा, सुहैल इब्न अमर ने इजाज़त नहीं दी। हालांकि उस वक्त अभी सुलहनामे पर दस्तखत नहीं हुए थे। यानी सुलह का निफाज कब होता है, जब सुलहनामे पर फरीक़ैन के दस्तखत हो जाते हैं। दस्तखत नहीं हुए थे और अभी सारी बातें तय भी नहीं हुई थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़े शर की खातिर, फितना व फसाद को ख़त्म करने की खातिर और जंग के माहौल को अमन में बदलने की खातिर आपने उनकी सारी शराइत को तस्लीम कर लिया और किसी शर्त पर कोई हीलो हुज्जत नहीं किया, कोई चूचरा नहीं किया और सारी बातों को मान लिया। यहाँ तक कि सहाबे किराम बड़े कबीदा खातिर हुए, बड़े जुज़बुज़ हुए। उनका ख्याल तो ये था कि जब हमारी तादाद सिर्फ 313 थी तो हमने बदर के मैदान में काफिरों की ताकत को पाश कर दिया था, उनको शिकस्त फाश से 2-4 कर दिया था। आज हम 1400 की और एक रवायत के मुताबिक 1500 की तादाद में आए हैं। आज काफिरों के अंदर क्या ताकत है कि हमारा मुकाबला कर सकेंगे? हम अगर चाहें तो जबरन मक्के में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम जंग करने के इरादे से नहीं आए हैं, हम यहाँ पर उमरा करने के इरादे से आए हैं। हम अल्लाह के हरम को, खाने काबा की हुर्मत को पामाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर खूनरेज़ी नहीं करेंगे, खून नहीं बहाएंगे, हम अल्लाह के हरम में तलवार लेकर के दाखिल नहीं होंगे। चुनांचे सारी यानी कड़ी से कड़ी शराइत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्लीम कर लिया। लेकिन उसका फ़ायदा क्या
ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتح مبین سے کہا، سورہ فتح میں ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ فتح مبین سے مراد مفسرین کے مطابق یہی ہے صلح حدیبیہ۔ فتح مبین سے مراد فتح مکہ نہیں ہے، فتح مبین سے مراد فتح بدر الکبریٰ نہیں ہے، فتح مبین سے مراد اور کسی بڑے سے بڑے جنگ میں مسلمانوں کی فتح نہیں ہے، بلکہ فتح مبین سے مراد یہ صلح ہے۔ گویا کہ قرآن نے یہ تمغہ دیا کہ صلح تمہارے لیے فتح کی نوید ہے، فتح کا مژدہ ہے۔ تو مسلمان اسی بات کو، اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ صلح کا جویا ہوتا ہے، صلح کا طالب ہوتا ہے، مصالحت کا طالب ہوتا ہے اور جنگ سے دور ہوتا ہے۔ جنگ جب مسلط کر دی جائے ان کے اوپر، جنگ جب حاوی کر دی جائے اور جنگ کے علاوہ جب کوئی چارہ نہ بچے، تب مسلمان کو تلوار اٹھانے کی اجازت ہے یا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جنگ کرنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے دی ہے۔ اسلام سے پہلے میں یہ بات مکمل کر لوں کہ صلح کا ماحول اچھے کاموں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو جب مصالحت ہو گئی، کافروں سے جنگ کا ماحول ختم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت ملی، موقع ملا کہ اطمینان سے دین کی تبلیغ کا کام کر سکیں۔ چنانچہ بادشاہان وقت کو، شاہان وقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، قیصر کو لکھا، روم کے فرما روا قیصر کو لکھا، ایران کے فرما روا کسریٰ کو لکھا، حبش کے بادشاہ نجاشی کو لکھا، اور اس کے علاوہ مصر کے بادشاہ مقوقس کو لکھا۔ اسی طرح سے دوسرے فرما رواؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، اسلام کی طرف دعوت دی۔ آپ جانتے ہیں، آپ اپنے تاریخ اسلام پڑھی ہے، آپ اس کی جو سامعین ہیں ہمارے مدرسے کے طلباء ہیں وہ جانتے ہیں، اسلامی تاریخ سے واقف ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں کو بھی، قبائل کو بھی، اور اس کے بعد بادشاہوں کو بھی، دوسرے ملکوں کے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور اسلام کا دائرہ بہت تیزی کے ساتھ وسیع ہونا شروع ہوا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ امن کا ماحول ملا۔ جب تک جنگ کا ماحول تھا تب تک دعوت و تبلیغ کے لیے جو ماحول تھا وہ مناسب نہیں تھا، اور اس وقت یہ مواقع اور فرصت ان کو حاصل نہیں تھی۔ لیکن جب امن قائم ہو گیا تو اس طرح سے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا انعام ملا امن کا، کہ اسلام کا دائرہ تیزی کے ساتھ وسیع ہونا شروع ہوا، اور جزیرۃ العرب میں دیکھتے ہی دیکھتے اسلام پھیل گیا۔ وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اسلام میں لوگ، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد فتح مکہ ہوئی، اور اس کے بعد لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، اور چند ہی دنوں میں پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا۔ یمن فتح ہو گیا، یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے، بحرین کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ علاقے مفتوح ہو کر کے ان کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، کہیں تلوار کے زور پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے اور دعوت و تبلیغ کے انداز سے متاثر ہو کر کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام سے پہلے کا کیا حال تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نقشہ کھینچا ہے اس کا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، کہ جب بادشاہوں کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور مفتوح قوموں میں جب داخل ہوتے ہیں، اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس کو پوری طرح سے جلا کر خاک کر دیتے ہیں، اس کے اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، شہروں کے شہر تاراج کر دیتے ہیں، بستیوں کی بستیاں ویران کر دیتے ہیں، پوری رعایا کو قتل کر دیتے ہیں، اور سارے لوگوں کو اپنا محکوم اور اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ یہ بادشاہوں کا اصول رہا ہے۔ لیکن اسلام نے بھی کئی جگہوں پر فاتحانہ طور پر قدم رکھے، مسلمانوں نے فاتحانہ شان سے کئی جگہ وہاں پر داخل ہوئے اور انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ لیکن بتائیے، ایک مثال پیش کر دیجئے تاریخ اٹھا کر کے، یہ پوری دنیا مل کر کے ایک مثال پیش کر دے کہ مسلمانوں نے قتل عام کیا ہو، مسلمانوں نے مفتوح قوموں کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا ہو، جنگ کی اجازت ملی ہے۔
وزین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اجازت دی گئی ہے ان کو جنگ کو، حکم نہیں دیا گیا ہے، جنگ کی اجازت دی گئی ہے کہ جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہے ان کو جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے کہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے پہلے دفاع میں تلوار اٹھائی، اور اس کے بعد اس کی بہت لمبی تاریخ ہے۔ اگر اس موضوع پر کوئی خطاب ہو تو کہا جا سکتا ہے، تفصیلات پیش کی جا سکتی ہیں دنیا کے تاریخ کے حوالے سے، آج کی تاریخ کے حوالے سے اور گزشتہ تاریخوں کے حوالے سے، کہ اسلام بذریعہ شمشیر پھیلا ہے، کہ اسلام بذریعہ اخلاق پھیلا ہے۔ اس کی بہت لمبی تفصیلات ہیں، اس کا موقع نہیں، آج صرف امن عالم کی بات کرتا ہوں۔ اسلام نے صرف مسلمانوں کو مامون نہیں کیا ہے، اسلام نے دنیا میں امن کو پھیلانے کے لیے جو قابل قدر کوششیں کی ہیں ان کو آب زر سے لکھا جانا چاہیے۔ یہ چاہے صلح حدیبیہ ہو، چاہے میثاق مدینہ ہو، اور چاہے حجۃ الوداع کا خطبہ ہو، یہ ساری چیزوں کے اندر اس بات کی تعلیمات ہے کہ کسی معصوم کی جان لینا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص کہا حجۃ الوداع کے موقع پر، جب آپ نے سوالات کیے کہ آج کون سا دن ہے اور آج کون سی تاریخ ہے اور آج کون سی یہ جگہ ہے، جس میں یہ ہے کہ آج تو لوگوں نے بتایا جو دن تھا، انہوں نے ان کو سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آج کے دن کا نام، آج کی تاریخ کا نام اور آج کی جگہ کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات کا فوراً وہ جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مسلمان کا خون ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن، یعنی عشرہ ذی الحجہ 10 ذی الحجہ کا دن جس طرح سے حرمت والا دن ہے، اور آج کا دن جس طرح سے حرمت والا دن ہے، آج کا یہ مقام، یہ بیت اللہ، یہ حرم جس طرح سے حرمت والا مقام ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کا خون حرام ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اسلام نے صرف مسلمان کے خون کو حرام کیا ہے اور غیر مسلموں کا خون بہانے کی غیر مشروط اجازت ہے کہ غیر مسلموں کو جس طرح سے چاہو قتل کرو، ہرگز نہیں۔ جب کوئی اقلیت، غیر مسلموں کی کوئی اقلیت اسلام کے مسلمانوں کے حکومت کے درمیان بس رہی ہو تو ان کا خون بھی اتنا ہی محترم ہے، ان کا خون بھی اتنا ہی، ان کے خون کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنے مسلمان کے خون کی حفاظت ضروری ہے۔ ان کا خون بھی وہی حیثیت رکھتا ہے جو ایک کلمہ گو مسلمان کا خون جس کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من قتل معاہدا او ذمیا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحھا لیوجد من مسیرۃ 40 عاما، کہ اگر کوئی آدمی کسی معاہد کو جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے یا کسی ذمی کو اگر ناحق قتل کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ آدمی جنت سے کلیتاً محروم کر دیا جائے گا جس نے ظلماً کسی کافر کو قتل کیا ہے جو اسلامی حکومت میں رہتا ہے۔ اسلامی حکومت اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، اسلامی حکومت اس کے سارے حقوق کے ادا کرنے کی پابند ہے۔ اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کو قتل کر دیا، ذمی کے لفظ کے بارے میں بھی بہت سے غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی گئی ہیں مخالفین اسلام کی طرف سے، معاندین اسلام کی طرف سے، اور کہا ہے کہ مسلمانوں نے اچھے خاصے جو اپنے مذہب پر کاربند تھے ان کو ایک نیا نام توہین کے مقصد سے ان کو ذمی کا لفظ دے دیا۔ ہرگز نہیں، ذمی اور ذمہ اہلی عربی زبان کا لفظ ہے، ذمی سے مراد اہل الذمہ، یہ ان کے تقدس یا ان کے شان یا ان کے احترام کی حفاظت کے لیے لفظ دیا گیا۔ اہل الذمہ یعنی اسلامی حکومت ان کی ذمہ دار ہے، اسلامی حکومت نے ذمہ لے لیا ہے ان کے خون کی حفاظت کا، ان کے مال و اسباب کی حفاظت کا، ان کے عرض اور ان کے ایک ایک چیز کی حفاظت کا ذمہ اسلامی حکومت نے لے رکھا ہے۔ اس لیے وہ اہل الذمہ یا ذمہ
ذمے کہلائے جاتے ہیں، معاہد بھی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، اس معاہدے کی خلاف ورزی مسلمان انفرادی طور پر بھی اگر کسی مسلمان نے کسی کافر سے معاہدہ کر لیا ہے تو پوری اسلامی حکومت اور اسلامی حکومت کا سربراہ اس بات کا پابند ہو جاتا ہے کہ اس معاہدے کی پابندی کرے۔ چنانچہ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب جنگ بدر سے تھوڑا سا پہلے حضرت حذیفہ بن یمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، کافروں نے راستے میں چاروں طرف اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے، راستے میں ان کو پکڑ لیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینے کا قصد ہے۔ کہا مدینے کے لوگ، تمہارے قوم کے لوگ مسلمان ہم سے جنگ کرنے کے لیے تلوار لے کر کے آ رہے ہیں، تو تم جنگ تو نہیں کرو گے؟ خاموش رہے۔ کہا ہم اسی صورت میں تم کو مدینہ جانے کی اجازت دے سکتے ہیں جب تم ہمارے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ۔ انہوں نے وعدہ کر لیا اور کہا کہ جو ہے ہم مسلمانوں کے خلاف، کافروں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ تو جب کافروں نے اس وعدے پر ان کو جانے کی اجازت دے دی، جب آئے مسلمانوں کی تعداد آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ مشہور یہ تعداد ہے کہ 313 کی تعداد تھی، جو پوری طرح سے مسلح بھی نہیں تھے، 2 ہی آدمیوں کے پاس گھوڑے تھے، باقی نہتھے تھے یا باقیوں کے پاس سواریاں نہیں تھیں، اور اس کے بعد پورا اسلحہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، وہ جنگ کرنے کے ارادے سے نکلے بھی نہیں تھے۔ ادھر کافر 1000 کا آزمودہ کار لشکر لے کر کے آ گئے جو پوری طرح سے مسلح تھے، ایک ایک آدمی کی قیمت تھی۔ حضرت حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول ہم نے کافروں نے ہم کو پکڑ لیا تھا، لیکن ہم نے اس وعدے پر یہاں آنے کی ان سے اجازت لی، ورنہ ہم کو گرفتار کر کے وہ لے جاتے۔ اس وعدے پر آنے کی اجازت لی ہے کہ ہم ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ اگرچہ ایک ایک آدمی، ایک ایک مقاتل کی ضرورت تھی، ایک ایک تلوار شمشیر زن کی ضرورت تھی، ایک ایک مجاہد کی ضرورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اگر تم نے وعدہ کر لیا ہے تو اس وعدے کو ہم نافذ کریں گے، فتح و شکست تو اللہ کی مرضی سے ہونی ہے۔ تم نے جو وعدہ کیا ہے، جو معاہدہ کیا ہے کافروں سے، اس معاہدے کو توڑنے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ چاہتے نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ جنگ کے لیے تلوار نہیں اٹھا سکے۔ یہ معاہدہ ایک عام مسلمان نے وعدہ کر لیا تھا اور پورے لشکر نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو نافذ کیا۔ جب بھی مسلمانوں نے معاہدہ کیا اور اس معاہدے پر عمل کرنے کے نتیجے میں بظاہر ان کا نقصان ہوا، لیکن انہوں نے معاہدے کی پابندی ہمیشہ کی۔ کافروں نے کبھی اس کی رعایت نہیں کی، زیادہ تر اس معاہدے کو توڑا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے حفاظ قرآن، قرائے قرآن کو ان لوگوں نے دھوکے سے بلایا کہ آئیں ہمارے ہاں دین کی تبلیغ کریں، ہمارے ہاں دین کا چرچا ہے، اور کچھ لوگوں کو، حفاظ قرآن کو آپ بھیج دیجئے جو ان کو قرآن سنائیں، قرآن کی تعلیم دیں، قاریوں کو بھیج دیجئے، عالموں کو بھیج دیجئے جو ان کو دین کی تعلیم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا اور 70 صحابہ کرام کو انہوں نے بدعہدی اور معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ الحرب خدا، جنگ دھوکہ دینے کا نام ہے۔ یہ دھوکہ دینا نہیں ہے، خدا سے مراد یہ ہے کہ جنگ تدبیروں کا نام ہے، تدبیر کرے، بہت سی تدبیریں ہو سکتی ہیں، اس میں دھوکہ نہیں ہے۔ وہ تدبیریں الگ چیز ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی ایک دم الگ چیز ہے۔ اسلام نے معاہدے کی پابندی کی اور کسی کو اس طرح سے ناحق قتل نہیں کیا، اور معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی قوم کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے۔ بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں۔ تو اسلام نے چاہا ہے کہ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو پورے جہانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ دنیا کوئی جزیرۃ العرب تک محدود نہیں ہے، یہ دنیا مدینے تک محدود نہیں ہے، یہ دنیا صرف عربی لوگوں پر محدود نہیں ہے، یہ دنیا شرق و غرب، شمال و جنوب، مشرق و مغرب اور دنیا کے ایک ایک بر اعظم تک وسیع ہے، اور پوری دنیا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔
اسی طرح سے بہت سی آیات کے اندر مسلمانوں کی شان اور مسلمانوں کا مشن یہ بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا میں امن کے پیغام کو پہنچائیں، پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے کوشش کریں۔ قرآن پاک کے اندر ان لوگوں کی بہت سختی کے ساتھ تردید کی گئی ہے، برائی کی گئی ہے، جو اقتدار پانے کے بعد مظلوموں پر ظلم اٹھاتے ہیں اور دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، ایک جگہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، ایک جگہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ فساد کس کو کہتے ہیں؟ اسی دہشت گردی کو کہتے ہیں۔ فتنہ و فساد اور دہشت گردی جو آج کی اصطلاح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ارہاب اور دہشت گردی یا ٹیررزم اس کی کوئی اصطلاح نہیں تھی۔ یہ اصطلاح فتنہ و فساد کے معنی میں استعمال ہوتی تھی۔ اس اصطلاح کا تصور وہی تھا جو فتنہ و فساد کا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفساد ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا، اللہ دہشت گردی مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اسلام نے یا قرآن پاک نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہشت گردی کے خلاف بہت سی باتیں بتائی ہیں، اور قتل و خونریزی جو فتنہ و فساد کے مقصد سے مچائی جائے اس کے لیے کتنی سخت سزا ہے، قرآن پاک کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم ورجالہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزي فی الدنیا ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ جو لوگ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج کرتے ہیں، جو لوگ اللہ اور رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، اور وہ اعلان جنگ کیا ہے؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ اعلان جنگ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سزا کیا ہے؟ سب سے بڑی سزا جو میں نے قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، سب سے بڑی سزا ایسے ہی لوگوں کے لیے متعین کی گئی ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ قتل یقتلو، آپ پڑھتے ہیں صرف کو، قتل یقتلو قتل کرنا کے معنی میں ہے، اور تقتیل قتل یقتلو باب تفعیل سے جو آتا ہے، باب تفعیل میں شدت ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کے اساتذہ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ باب تفعیل سے جو افعال آتے ہیں ان میں شدت پائی جاتی ہے۔ مزق یمزق، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، صرف کاٹنا نہیں ہے۔ قطع یقطع، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ تو توقع یقتلو، کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا جائے۔ اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں باب کے حساب سے کہ جو لوگ زمین میں فتنہ و فساد پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے، ان کی جزا یہ ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے۔ ان یقتلوا او یصلبوا، یا ان کو بری طرح سے پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ او تقطع ایدیہم، اس میں تین فعل جو استعمال ہوا ہے سب باب تفعیل سے آیا ہے۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم، کہ ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پیروں کو کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ او ينفوا من الارض، یا ان کے وجود سے اللہ کی زمین کو پاک کر دیا جائے۔ عرض ہے، کوئی خاص زمین نہیں ہے کہ مدینے میں فساد پھیلا رہے ہیں یا کہیں اور فساد پھیلا رہے ہیں، وہاں سے ان کو نکال دیا۔ ينفوا من الارض، ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ زمین تو ساری اللہ کی ہے، ان کو زمین سے نکالنے کی صرف ایک صورت ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے وجود سے اللہ کی زمین کو پاک کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ دنیا میں ان کے لیے سزا ہے، آخرت میں اس سے بھی بڑی سزا ہے۔
تو جو قرآن فتنہ و فساد کے خلاف اتنے سخت احکامات جاری کرتا ہے، اللہ دنیا میں فتنہ و فساد مچانے کے خلاف، دنیا میں دہشت گردی مچانے کے خلاف جو اتنے سخت احکامات جاری کرتا ہے، کیوں کر ممکن ہے کہ اس کے ماننے والے، اس قرآن کے ماننے والے، اس نبی کے ماننے والے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ ناممکن ہے۔ اگر یہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ دہشت گرد ہوگا تو مسلمان نہیں ہوگا، یا تو وہ مسلمان ہوگا تو دہشت گرد نہیں ہوگا۔ آج دنیا نے مسلمانوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے لیے ان کا رشتہ دہشت گردی سے جوڑ دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا الزام ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنی بڑی فتنہ انگیزی ہے جو مسلمانوں کے خلاف برپا کی گئی ہے، جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ پروپیگنڈا کی مشینریاں ان کے پاس ہیں۔ آج دنیا کے 98% ذرائع ابلاغ پر یہودیوں کا کنٹرول ہے، 98% ذرائع ابلاغ پر۔ 2% کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بھی عیسائی ہیں۔ باقی مسلمانوں کے ہاتھ میں تو ذرائع ابلاغ کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے سیمینار کر کے حالوں میں لوگوں کو جمع کر کے اپنی باتیں کہہ دیں، یہ ذرائع ابلاغ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ ہمارا چھوٹا سا فرض ہے جو ہم ادا کر سکتے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کر سکتے ہیں، لیکن ذرائع ابلاغ کے جو بڑے بڑے جو میڈیا گھرانے ہیں وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں، وہ ذرائع ابلاغ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے۔ ایک امیج بنائی گئی مسلمانوں کی کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، ہرگز نہیں۔ مسلمان سے زیادہ امن پسند، مسلمان سے زیادہ عافیت پسند، مسلمان سے زیادہ انسانیت کا احترام کرنے والا کوئی قوم اس دنیا میں پائی نہیں جاتی ہے، کیونکہ مسلمان پوری دنیا کو اللہ کی زمین مانتا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اس کا اپنا رشتہ کسی ایک ملک سے نہیں جوڑتا ہے، وہ اپنا رشتہ پوری کائنات سے جوڑتا ہے، پوری کائنات کی اور پوری دنیا کی، عالم انسانیت کی بقا کی وہ فکر کرتا ہے اور انسانیت نوازی کا ثبوت دیتا ہے۔ آج مغربی ملکوں نے وطن پرستی کو اتنا زیادہ بڑھاوا دیا کہ ان کے سامنے اپنی قوم اور اپنے وطن کے مقابلے میں کسی کو جینے کا حق نہیں ہے۔ آج امریکی کہتے ہیں کہ امریکہ صرف امریکیوں کے لیے ہے، تہذیب صرف امریکیوں کے لیے ہے، جینے کا حق صرف امریکیوں کو ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے سب کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یورپ کے لوگ یہی سوچتے ہیں، یہودی یہی سوچتے ہیں، برطانیہ کے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ حق جینے کا صرف برطانوی افراد کو ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کتنی جنگیں کی ہیں، کتنی خوریزیاں اس دنیا میں مچائی ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے تاریخ عالم کے بارے میں اگر تھوڑا سا بھی پڑھا ہوگا کہ پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1918 تک جو برپا ہوئی، 1914 سے 4-5 سال کے عرصے میں ان لوگوں نے 2 کروڑ انسانوں کا خون بہایا، اور اسی طرح سے دوسری جنگ عظیم میں تو حد ہو گئی، 5 کروڑ انسانوں کو تحت تیغ کیا۔ جنگ کن لوگوں نے برپا کی تھی؟ کن ملکوں کے درمیان تھی؟ یہ جنگیں جو برپا ہوئی تھی، دونوں جنگیں وہ عیسائی ملکوں کے درمیان برپا ہوئی تھی۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ، امریکہ، روس، پولینڈ، بلغاریہ، یہ سارے ممالک جو یورپ کے تھے، امریکہ بھی شریک تھا اس میں، اور اس کے بعد جو روس کے لوگ تھے وہ سب عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے 5 کروڑ انسانوں کو قتل کیا۔ دہشت گرد نہیں ہیں؟ آج دنیا کی کوئی تاریخ کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں؟ آج دنیا کی کوئی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جو 5 کروڑ انسانوں کو قتل کر دے وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ جو قوم، مطلب من حیث القوم، عیسائیوں نے 5 کروڑ انسانوں کو قتل کیا، پہلی جنگ عظیم میں 2 کروڑ انسانوں کو قتل کیا، بحیثیت مجموعی 7 کروڑ انسانوں کو قتل کیا، شہر کے شہر ویران کر دیے، شہر کے شہروں کا نام و نشان مٹا دیا اور کھنڈر بنا دیے۔ آپ بتائیے، آج جاپان کے 2 شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کہاں ہیں؟ امریکہ نے وہاں پر ایٹم بم گرا کر کے 4 لاکھ انسانوں کو قتل کیا، شہروں کا نام و نشان مٹا دیا، آج تک وہاں پر ہریالی اور سبزہ کا وجود نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جن لوگوں نے فتنہ و فساد برپا کیا، آپ پوچھ لیجئے کہ امریکیوں کو کتنے لوگ دہشت گرد مانتے ہیں۔ عراق پر انہوں نے حملہ کیا صدام حسین کے زمانے میں، اور اس کے نتیجے میں جو وہاں بدامنی قائم ہوئی، 10 لاکھ بچے بھوک سے مر گئے، 10 لاکھ بچے اور دیگر
इंसान भूख से मर गए। कौन इनको दहशतगर्द कहता है? जबकि ये झूठ पर सारी बुनियाद रखी गई थी हमले की, और बाद में बरतानिया के टोनी ब्लेयर ने इस बात का एतराफ़ किया कि हमने जिन शहादतों और सबूतों की बुनियाद पर इस जंग में शिरकत की थी वो सब झूठे थे। क्या सज़ा दी गई? जिसने झूठ की बुनियाद पर 10 लाख इंसानों का खून बहाया, उनको क्या सज़ा दी गई? लेकिन इस्लाम, अब मैं बताता हूँ आपको, बस एक 2-4 जुमलों में, मैं भी जानता हूँ वक्त ज़्यादा हो गया है। अभी हमारे मौलाना और बावकार आलिम दीन फाजिल गिरामी मौलाना अब्दुल समी साहब ने बहुत ही सैर हासिल बहस की दाइश के खवारिज के बारे में। तो खवारिज यकीनन दहशतगर्द जमात थी। आज उनके मानने वाले चाहे अलकायदा हो, चाहे दाइश हो, और चाहे तालिबान के बाज़ ग्रुप हैं, सारे तालिबान को मैं नहीं कहता क्योंकि वो एक मुल्क पर उनकी हुकूमत कायम है, लेकिन आज भी कुछ भटके हुए तालिबानी हैं जो बम ब्लास्ट करते रहते हैं पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में। अलकायदा के लोग हैं या दाइश के लोग हैं, दुनिया में फितना व फसाद बर्पा कर रहे हैं। वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के उलमा सब मिल कर के मुत्तहदा तौर पर उन्होंने ये फतवा दिया है कि ये खवारिज हैं, ये भटके हुए लोग हैं। खवारिज की तारीख़ और उनका मिशन, उनका मंसूबा और उनकी जो कारस्तानियाँ रही हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसके बारे में अब हमारे फाजिल गिरामी मकाला निगार मुहाजिर इस मजलिस के, उन्होंने बहुत तफसीली गुफ्तगू की है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो वही खवारिज, उन्हीं खवारिज से रिश्ता रखने वाले ये लोग हैं, चाहे वो दाइश हों, चाहे अलकायदा हो। हमें खुशी इस बात की है और फ़ख्र इस बात का है कि दाइश के ख़िलाफ़ सबसे पहले जिसने उनके दहशतगर्द होने का जो फतवा दिया है, हमारी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद ने दिया है। और सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस बुला करके, एक सेमिनार बुला करके वह फतवा दिया है और ये एलामिया जारी किया है कि ये दहशतगर्द जमात है, इसका दाइश का इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं। हमारे फाजिल गिरामी मौलाना शहाबुद्दीन मदनी यकीनन उस कॉन्फ्रेंस में रहे होंगे क्योंकि उसी जमीयत से इनका ताल्लुक़ है। तो उसके बाद बहुत से लोगों ने, पहले हमारे बहुत से भाई गुमराह हो गए थे और कुछ उनके हम ख्याल भी हो गए थे कि दाइश जो है दौलत इस्लामिया कायम करना चाहती है इराक़ और शाम में या दुनिया में, खिलाफत के निज़ाम को फिर से नाफिज करना चाहती है। तो बहुत से भोले भाले मुसलमान उनके दामे फ़रेब में गिरफ़्तार हो गए थे। और छोड़िए, हमारे मौलाना सलमान हुसैनी नदवी, उन्होंने तो बाकायदा मुबारकबादी का ख़त लिखा था अबू बकर बगदादी के पास और उनको मुबारकबाद दी थी कि आपकी फतवाहत की हम तायीद करते हैं। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। उस मौके पर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद ने ये एक तरह से रिस्क लिया कि सारे मुसलमान हमारे ख़िलाफ़ ना हो जाएं, इस बात का रिस्क लिया और उसके बाद कहा कि ये खवारिज हैं, ये इस्लाम से खारिज हैं, दायरे इस्लाम से ये खारिज हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मुसलमान इनसे दूर रहें। अब लोगों के मफादात हैं, अमेरिका के मफादात हैं, यूरोप के मफादात हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत के मफादात हैं कि ज़बरदस्ती मुसलमानों को का रिश्ता दाइश से जोड़ना चाहती है ये हुकूमत। और उसके बाद कोई भी पकड़ा जाता है, चाहे वो नाम का मुसलमान हो, तो ये कह देते हैं कि इनका ताल्लुक़ और इस्लाम का ताल्लुक़ दाइश से। इस्लाम का ताल्लुक़ नहीं है, कुछ भटके हुए गुमराह मुसलमानों का ताल्लुक़ दाइश से हो सकता है, अलकायदा से हो सकता है, दीगर नाम नहाद इस्लामी तहरीकात से हो सकता है, लेकिन इस्लाम से हरगिज़ नहीं। इस्लाम वो है जिसकी तालीम कुरान ने दी है, इस्लाम वो है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है, इस्लाम वो है जिसे खुलफाए राशिदीन ने हमारे सामने जिसकी नज़ीरें कायम की हैं, इस्लाम वो है जो तारीख़ इस्लामी के सफ़हात में महफूज है कि किस तरह से रवादारी की तालीम इस्लाम के अंदर है, किस तरह से गैर मुस्लिमों के साथ, किस तरह से अक़लियतों के साथ रवादारी का जो इस्लाम ने पैगाम दिया है, वो असल इस्लाम है, वो तालीमात हैं। आज ये छोट भैये, ये तंजीमात ये निकल करके आती हैं और कहती हैं कि हम मुसलमानों की इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे और मारेंगे, इस्लामी हुकूमत भी कायम करेंगे और मारेंगे भी मुसलमानों ही को। बताइए दाइश ने कितने यहूदियों को मारा है, दाइश ने कितने ईसाइयों को मारा है? 90-95% मुसलमानों को मारा है। अलकायदा ने मुसलमानों को मारा है और दूसरी इस्लाम के नाम पर जो तंजीमें कायम हुई हैं
انہوں نے مسلمانوں کو مارا ہے، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام لائیں گے۔ بہرحال میں اس بات کو ختم کرتا ہوں صرف یہ بتاتے ہوئے کہ اسلام تو بہت پرامن مذہب ہے، اور اسلام کافۃً للناس، ساری انسانیت کا بیقوا ہے۔ اسلام نے جغرافیائی حدود و قیود میں اپنے کو محدود نہیں کیا ہے، کسی ایک خاص وطن کو اپنے لیے خاص نہیں کیا ہے، بلکہ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست، اللہ کی سرزمین اللہ کی ہے، ہم خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، ہم پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو امن و امان کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اور پوری دنیا سے فتنہ و فساد اور دہشت گردی و ارہاب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ زیادہ وقت میں نے لے لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو صحیح اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام پر چلنے کی، سمجھنے کی، اور معاندین اسلام، دشمنان اسلام تک اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے کی ہم کو توفیق دے۔ آپ مدرسے کے طالب علم ہیں، آپ مطالعے کے ذریعے سے اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں اور اسلام کی خوبیوں کو جانیں، اور دوسرے غیر مسلموں تک اسلام کے پیغام امن کو پہنچانے کی صحیح و کوشش کریں۔ جب آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا، آپ جانیں گے، اسلام کی تاریخ سے واقف ہوں گے، اسلام کے پیغام سے واقف ہوں گے، تو دنیا کو اسلام کا یہ پیغام دور دور تک پہنچا سکیں گے۔ جب کافروں نے، جب عیسائیوں نے برملا یہ کہہ دیا کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک جارج ڈبلیو بش نے کہا، سینئر نے، کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ سارے مسلمان دہشت گرد ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ سارے دہشت گرد مسلمان ہیں؟ یہی بات یہاں کے لال کے شیڈوانی نے ایک بار کہی تھی، جو نائب وزیر اعظم تھا اپنے وقت میں، کہ سارے مسلمان تو دہشت گرد نہیں ہیں، کہہ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن سارے دہشت گرد مسلمان ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میں نے بتایا کہ 7 کروڑ انسانوں کے جو قاتلین ہیں عیسائی، وہ کیا تھے؟ وہ مسلمان تھے۔ 7 کروڑ انسانوں کو قتل کرنے کے بعد تو وہ بنے رہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جن لوگوں نے کو کچھ ایک دو لوگوں کو قتل کیا، ان کو سارے مسلمان مانتے بھی نہیں ہیں، علماء ان کو مسلمان مانتے بھی نہیں ہیں، ان کو بنیاد بنا کر کے یا ان کو مثال بنا کر کے دنیا کے سارے مسلمانوں کو دہشت گرد کر دیا جائے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، تاریخ سازی ہے، مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، تو یہ جیسے کہ یہاں کے محاضرہ کا ایک اصول رہا ہے کہ 3 سوالات کیے جاتے ہیں، تو بہت سی باتیں میرے ذہن میں رہ گئیں جو میں کہہ نہیں سکا، اس لیے کہ میری عادت ہے کہ میں کوئی ترتیب نہیں بناتا ہوں، نکات کو نوٹ نہیں کرتا ہوں، جو باتیں یاد آتی چلی جاتی ہیں ان کو پیش کرتا چلا جاتا ہوں، لیکن بہرحال بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ یہ بتائیں، ایک سوال تھا میرا کہ دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم کس سن میں ہوئی اور دوسری جنگ عظیم کن سنین کے درمیان ہوئی؟ پورا سوال سن لیجئے۔ اور دونوں جنگوں میں کتنے لوگ قتل ہوئے؟ ان کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ ہاں بتائیں، جو ہاتھ پہلے اٹھا ہے۔ پہلی جنگ 1914 میں ہوئی اور 1918 تک ہوئی، اور اس میں 2 کروڑ قتل کیے گئے، اور دوسری میں 7 کروڑ قتل کیے گئے، اور عیسائی کا ہاتھ میں سے دوسری میں 5 کروڑ قتل کیے گئے تھے، دونوں جنگوں کو ملا کر کے 7 کروڑ لوگ قتل کیے گئے تھے۔ بہرحال آدھا جواب صحیح ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ غور سے محاضرے کو سنا ہے۔ 7 کروڑ کی تعداد یاد رہ گئی، لیکن یہ دونوں جنگوں میں ملا کر کے ہے، جواب صحیح مانا جائے گا۔ مولانا شہاب الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جواب صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاید میرے محاضرے میں یہ بات نہیں آئی ہے لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے ہجرت کر کے، اور ایک چھوٹی سی ریاست کی بنیاد ڈالی تھی، اس میں یہودی بھی رہتے تھے، 3 قبائل یہودیوں کے تھے، آپ جانتے ہیں، ان سے ایک معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کا کیا نام ہے؟ ہاں بتائیں۔
نہیں، وہ معاہدہ صلح حدیبیہ کا کہا. جب مدینے میں آئے تھے تو مدینے میں یہودی رہتے تھے، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. اور وہ معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کا نام کیا ہے؟ کسی نے جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تھے تو وہاں کے بیشتر لوگ جو کافر تھے وہ تو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن یہودی اپنے مذہب پر قائم تھے. یہودیوں کے 3 قبائل تھے، بنی نذیر، بنی قریظہ اور بنی قینقاع. یہ 3 یہودیوں کے بڑے خاندان تھے وہاں پر. یہ اسلام نہیں لائے تھے تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے ان سے ایک معاہدہ کیا تھا. اس معاہدے کا کیا نام تھا؟ حذیفہ؟ کوئی بتا پائے گا؟ اصل میں میرے معاہدے میں ذکر نہیں تھا لیکن آپ کو جاننا چاہیے. اس کا نام ہے میثاق مدینہ. آیا ہے نام تو تب جاننا چاہیے. تو جاننا چاہیے. میثاق مدینہ تھا جس میں یہودیوں، ہاں یہ بات میں نے کہی تھی، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی جس کا ان کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑا اور 3 جنگیں ہوئیں. بہرحال آئندہ کے لیے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ محاضرہ جب بھی ہو اس کو توجہ سے سنیں، ضروری نکات کو نوٹ کریں اور اگر سوالات کیے جائیں تو ان سوالات کا آپ لوگ جواب دیں. جب مسلمانوں کو دہشت گرد باقاعدہ ایک بڑے سربراہ مملکت نے مسلمانوں کو باقاعدہ دہشت گرد کہا، اس سربراہ مملکت کا کیا نام تھا اور کس ملک سے اس کا تعلق تھا؟ یہ تو بہت ایک لفظ میں اس کا جواب ہے. ہاں بالکل صحیح ہے، جواب صحیح ہے. نام نوٹ کر لیجئے انعام کا مستحق. جماعت کے ساتھ لکھ لیجئے، اس نام کے 2 ہوں. 3 ہو گئے نا؟ ختم ہو گئے تو جواب نہیں دے پایا. 3 ہو گئے تھے. میں اپنے طرف سے کہہ دوں. بہرحال محترم حاضرین، میں اس پروگرام کے منتظمین اور اس پروگرام کے منعقد کرنے والے باشعور لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے طلباء کی معلومات میں اضافے کے لیے اس محاضرہ علمیہ کا، اس دورہ علمیہ کا جو اہتمام کیا. جو ہمارے بہت سے محاضرین آئے اور مختلف موضوعات پر انہوں نے بہت پرمغز خطاب کیا اور مختلف موضوعات پر انہوں نے اکٹھا ایک ساتھ آپ کو بہت ہی سیر حاصل معلومات فراہم کی. تو اس سے ہمارے طلباء کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بھائی جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، مولانا عبدالرشید صاحب کے صاحبزادے، مولانا عبدالرشید مدنی کے صاحبزادے ارشد رشید مکی جامع ام القریٰ کے طالب علم، انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. جو اپنے ویزا کے کچھ مسائل کی وجہ سے یہاں پر آ نہیں سکے ہیں، لیکن جن لوگوں نے، ان کے چھوٹے بھائی مولانا خالد رشید نے اس پروگرام کو جو اس کے آرگنائزر ہیں، دوسرے ان کے سارے جو معاونین ہیں، انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور ہمارے طلباء کو اور دیگر سامعین کو ایک بعض قیمتی محاضرات کو سماعت فرمانے کا موقع دیا. ان کے ہم شکر گزار ہیں. اسی طرح سے ہمارے وہ علماء کرام، ہمارے مہمانان گرامی، ذی قدر علماء جو آج کی اس مجلس میں شریک ہیں یا اس سے پہلے کی مجالس میں جنہوں نے شرکت کی ہے، میں بحیثیت صدر اجلاس ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے اوقات کو فارغ کیا اور یہاں پر آئے اور قیمتی محاضرات سے ہمارے سامعین کو، ہمارے طلباء کو محظوظ فرمایا. ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم اس طرح کے علمی محاضرات کا اہتمام کریں گے تو وہ اپنا وقت دیں گے اور اس کے بعد اپنے قیمتی محاضرات کو ہمارے طلباء کے سامنے پیش کریں گے. اب